نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث سے آپ کی فضائل اور آپ کی امتیازی خصوصیات کو بیان کیا جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے وہ ڈھونڈ کر قرآن و حدیث کے وہ دلائل بیان کرتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر کے میری مدد کی گئی، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلیٰ طہارت بنا دیا گیا۔ بس میری امت میں سے جو شخص بھی جہاں نماز کا وقت پائے وہ نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا، اور میرے پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ امام مسلم کی روایات میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر 6 طرح سے فضیلت دی گئی، مجھے جو ام الکلام یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں عطا کیے گئے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور اعلیٰ طہارت بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی یعنی اعلیٰ تیمم اور مسجد بنا دی گئی، اور پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی اپنی محراب یعنی مسجد کے بغیر کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ 1 ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی۔ جب میرے سامنے مشرکین آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرا روب قائم کر دیتا ہے، اور پہلے نبی کو اس کی طرف مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام جنات اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور پہلے انبیاء خمس مال غنیمت میں سے 5 حصوں کو الگ کر دیتے تھے، پھر آگ آ کر ان کو کھا جاتی تھی۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس خمس کو اپنی امت کے فقراء میں تقسیم کر دوں، اور ہر نبی کو ایک شفاعت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم میں ہے، ہر نبی نے اس شفاعت کو دنیا میں خرچ کر لیا، اور میں نے اس شفاعت کو اپنی امت کے لیے قیامت تک مؤخر کر لیا۔ حضرت وصالہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کر لیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کر لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔